السلام علیکم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر شبیر احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج جس ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں آپ کو معلومات دینے جا رہا ہوں اس میڈیسن کا نام ہے ایگنس کاسٹس۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی علامات میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، تو مختصر الفاظ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرمائے، آمین۔ ہومیوپیتھک میڈیسن ایگنس کاسٹس یہ 30-200 اور کیو یعنی کہ مدر ٹینچر کی طاقتوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ کثرت جماع، جلک یعنی مشت زنی، اغلام بازی اور کثرت احتلام سے پیدا شدہ عوارض کے لیے بہترین دوا ہے ایگنس کاسٹس۔ یہ ایسے مریضوں کی دوا ہے جنہوں نے جوانی کی دیوانوار طاقت کے بل پر ہر کس و ناکس کے در کی ہوا کھالی ہو، مریض تمام غلط کاریوں کا مرتکب رہ چکا ہو، مریض سوزاک کا مریض ہو یا ماضی میں رہ چکا ہو، تو بہترین شافی دوا ہے ایگنس کاسٹس۔ ایسے مریض جو دیکھنے میں ہٹے کٹے ہو لیکن وظیفہ زوجیت کے قابل نہ ہو، تو یہ دوا انہیں شرم سے بچا لیتی ہے۔ مریض کی منی پتلی ہو اور خیزش یعنی سختی نفسانی خواہشات کے باوجود نہ ہو، مسلسل منی گرتی رہے، تو ان علامات میں ایگنس کاسٹس ایک مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔ اغلام بازی یعنی کہ ہم جنس پرستی کے بعد جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ایگنس کاسٹس بہترین دوا ہے۔ مریض غمگین رہتا ہے اور آنکھ کے اندر دھنسی ہوئی ہو، ایسے لوگوں کے لیے ایگنس کاسٹس کا استعمال زبردست ہے۔ بوڑھوں میں نوجوانوں کی سی خواہش ہو لیکن سختی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، تو ایسے بزرگ اور بوڑھے حضرات کے لیے ایگنس کاسٹس کا مسلسل استعمال بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ دماغی پستی، بے توجہی، مایوسی، چڑچڑاپن نمایاں ہوتے ہیں ایگنس کاسٹس کے مریضوں میں، تو اگر یہ علامات موجود ہو تو ایگنس کاسٹس کا استعمال زبردست ثابت ہوتا ہے۔ ایگنس کاسٹس 30 طاقت اور 200 طاقت میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ استعمال کچھ اس طرح ہے کہ صبح، دوپہر، شام 1 کپ پانی میں 10 قطرے ڈال کر یا اپنے پینے ہیں کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے۔ امید ہے دوستو یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید صحت کے متعلق جاننے کے لیے میرا یہ چینل ڈاکٹر شبیر ہومیوپیتھک لازمی سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔